إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قابل احترام علماء کرام، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کا آخری حصہ کتاب الجامع، اور اس آخری حصے سے ایک باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی ترغیب کا بیان، اس کا باب ہے۔ اس سے متعلق اس باب میں جو احادیث آئی ہیں جو اچھے اخلاق کے تعلق سے ہیں، ایک ایک کر کے ان احادیث کا اور ان باتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو حدیث ہم نے شروع کی تھی وہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، اور جس کی اہمیت اس دور میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب کہ لوگوں کے ہاتھ میں بولنے کے اور لکھنے کے وسائل بڑھ گئے ہیں، اور لوگوں کی عزتیں اچھالنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، خصوصاً ایسا دور جس میں لوگ کسی اور کے معاملے میں کیوں پڑیں کہ مزاج کے ساتھ جینے والے بن چکے ہیں۔ حدیث جو ہم نے شروع کی تھی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ہم ایک بار پھر سے اعادہ کریں۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رد عن عرض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اخرجہ الترمذی وحسنہ ولأحمد من حدیث اسماء بنت یزید نحوہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کریں، اس کی عزت سے الزام کو، تہمت کو اور اس آنچ کو دور کرے، بالغیبی، جبکہ وہ بھائی اس مجلس میں موجود نہ ہو، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دفاع کرنے والے، ڈیفینڈ کرنے والے مسلمان سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ اخرجہ الترمذی وحسنہ، امام الترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ولی من حدیث اسماء بنت یزید نحوہ، اور احمد نے حضرت اسماء بنت یزید سے بھی اسی کے قریب الفاظ میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے یہی معنی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت اسماء بنت یزید کی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلیل بن سکتی ہے اس معاملے میں، اس فضیلت کے ثابت کرنے میں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع کرے، خصوصاً اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب معاملہ اہل علم کا ہو، ایسے لوگوں کا ہو جو سماج میں مقام رکھتے ہیں، کہ جو انسان جتنا اونچائی پر ہوتا ہے اس کی بے عزتی کی جائے، اسے نیچا کیا جائے تو اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کی عزت بھی اہم ہوتی ہے، اس کا دفاع بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن جو آدمی کسی مقام پر ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ سماج میں لوگوں کے درمیان ایک بڑا مقام رکھتا ہو سیاسی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو ایسا انسان اگر اس کی عزت اچھالی جائے اور اس کی عزت خراب کی جائے تو اس کا زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ وہ نقصان صرف اس تک محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ عام لوگوں کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے کچھ باتیں آج کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اسی کے لیے کچھ دلیلیں ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ کس طرح سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا دفاع کرنا، بعض صحابہ نے کس طرح سے دفاع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بعض منافقین نے آپ کی شان میں گستاخی کی یا صحابہ کے بارے میں بری بات کہی۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رجل فی غزوة تبوک فی مجلس یوما۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں، تبوک کی جنگ میں ایک مجلس میں لوگ موجود تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا ما رأیت مثل قرائنا ہؤلاء، ہمارے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری، اس زمانے میں قاری یا قراء ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو قرآن کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے اور اس کی تعلیم دینے کے اعتبار سے بہت مہارت رکھتے تھے، قرآن کے اسکالرز ان کو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ صرف قرآن کے اسکالرز تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ حدیث کے بھی اسکالرز تھے، اس لیے کہ قرآن کے سمجھنے میں حدیث بہت ضروری ہے۔ تو کہا کہ ما رأیت مثل قرائنا ہؤلاء، میں نے ہمارے یہ قاری لوگ ہیں ان کی طرح کسی کو دیکھا نہیں، لا ارغب بطونا ولا اکذب السنتا ولا اجبن عند اللقاء، تین باتیں کہیں کہ میں نے ان سے زیادہ پیٹو، ان سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والا یا ان سے زیادہ بڑے پیٹ والا، ارغب بطونا اوسع بطونا، یا کثرت العقل کے اعتبار سے ہے کہ میں نے ان سے بڑے پیٹ والے اور ان سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے یا پیٹ کے مطلب پیٹو لوگ میں نے نہیں دیکھے، ولا اکذب السنتا، اور نہ میں نے ان سے زیادہ زبان کے جھوٹے دیکھے، نعوذ باللہ، ولا اجبن عند اللقاء، اور نہ میں نے ان سے زیادہ دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت میں بزدل کسی کو پایا۔ کھانے کے حریص، پیٹ والے، اور اسی طرح سے زبان کے جھوٹے اور دشمن کے مقابلے میں بزدل میں نے نہیں دیکھا۔ کس کے بارے میں، کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ صحابہ کی طرف اشارہ ہے، صحابہ کے بارے میں بات کہی جا رہی، نعوذ باللہ، جس میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو فقال رجل فی المجلس، ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ظاہر بات ہے منافق لوگ ہی ہیں، کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں۔ تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فقال رجل فی المجلس کذبت ولکنک منافق، کا جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تو منافق ہے، کیونکہ اگر تو مومن ہوتا تو ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور عام طور سے اہل علم کے بارے میں جو کہ قراء ہیں ان کے بارے میں نہیں کہتا۔ اس آدمی نے کسی کا ایک کا نام لے کے نہیں کہا کہ فلاں آدمی کے بارے میں میرا کہنا ہے، اس نے دینی وصف وہاں پہ اختیار کیا۔ یہ جو قراء ہیں، یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کا یہ حال ہے، زبان کے جھوٹے ہیں، پیٹ کے حریص ہیں، کھانے کے حریص ہیں اور بڑے ہی بزدل لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے تہمت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر۔ تو ایک صاحب نے کیا کہا؟ جھوٹ بولتا ہے تو، بلکہ تو منافق ہے۔ ایسا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو منافق ہے۔ لَأُخْبِرَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَزَلَ الْقُرْآنِ، یہ بات اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، وہ آپ تک پہنچی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل کر دی ہیں۔ قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبِ نَاقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منظر بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو آدمی تھا جس نے ایسی بری بات کہی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام، اس کی نکیل، حقب نکیل کو کہتے ہیں جس سے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو کہا کہ اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہوئے وہ کھڑا ہوا تھا، تنکبہ الحجارۃ وہو یقول یا رسول اللہ انما کننا نخوض ونلعب، وہ انہیں پتھریلی زمین پر چل رہا تھا ننگے پاؤں، اور وہ پتھر جو ہے اس کے پاؤں میں نکیلے چبھ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی لگام پکڑے ہوئے تھا، آپ کو منانے میں لگا ہوا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے رسول ہم تو بس ہنسی کھیل میں اس طرح کی بات کر رہے تھے، ہم تو بس مذاق میں بول رہے تھے کہ یہ لوگ ایسے ایسے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، سیریس نہیں بول رہے تھے، کسی پہ تہمت نہیں لگا رہے تھے، مذاق میں کہہ رہے تھے نعوذ باللہ
کہ یہ سارے لوگ جتنے قرآن کے ماہرین ہیں یہ سب کیا ہیں؟ پیٹو ہیں، بزدل ہیں، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ یعنی زبان کے جھوٹے ہیں۔ مذاق میں کوئی کہتا ہے اس طرح سے، تو اس طرح سے جو ہے ہم لوگ بس کھیل مذاق میں کس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ ایسا کہہ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تم مذاق کر رہے تھے، اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے، رسول کے ساتھ ٹھٹا کر رہے تھے، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے۔ یعنی جس چیز کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ کون ہے؟ اللہ کی کتاب والے، علماء، رسول، اللہ کا دین، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، دین کے معاملے میں مذاق کر رہے ہو۔ تو یہ جو آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت بھی نازل کر دی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ مقبل نے بھی اپنی کتاب الصحیح المسند من اسباب النزول میں صفحہ نمبر 108 پر اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس زمانے میں ایسے تھے جو مذاق میں کسی کی بھی عزت اچھال دیا کرتے تھے، بلکہ اس پر تہمت لگاتے تھے۔ زبان کا جھوٹا ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، زبان کے جھوٹے ہو، تو اس طرح کی بات کہنا یہ بہت سخت بات ہے۔ تو اس مجلس میں جو صحابی بیٹھے تھے وہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے دفاع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا دفاع کیا، کہا تو جھوٹ بولتا ہے، ایسے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں ہے صحابہ، بلکہ بھوکے رہنے والے اور یعنی جہد اور مجاہدے کی زندگی جینے والے، میدان جنگ میں بالکل شہسوار ہیں، وہ لوگ زبان کے سچے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک هم الصادقون۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ منافق ہی کہہ سکتا ہے۔ جب اللہ کی گواہی کے بعد آدمی ایسا کہے تو اللہ کی بات پر ایمان لانے والا نہیں ہوا۔ جو اللہ کے رسول پر تہمت لگائے، گویا کہ وہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، وہ اللہ کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انتخاب کیا۔ تو نعوذ باللہ، دیکھو اللہ کا انتخاب کتنا غلط ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ایک اعتبار سے اللہ کا بھی مذاق بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ایک عالم کی کسی ایک بات کا جو واقعی اس کے دین سے جڑی نہ ہو، اس کے چلنے پر، اس کے بولنے پر کچھ کسی کو ہنسی آ جائے اور آپس میں اس پر مذاق ہو، یہ بھی برا ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کسی انسان کا مذاق اس اعتبار سے اڑائے کہ وہ دینی منصب کا مذاق اڑائے، سارے علماء کو برا کہے، سارے علماء کو کہے کہ علماء ایک بھی کام کے نہیں دنیا میں، اگر ایسا کہتا ہے تو یہ کفر ہے۔ بہت سخت بات ہے، یہ بہت سخت بات ہے کہ ایک آدمی علی الاطلاق سارے علماء کو یعنی گمراہ قرار دے، برے بتائے، غیر ذمہ دار بتائے، یا ان کی شان میں ایسی گستاخی کرے جو ان کے دین پر اس کی آنچ آتی ہو، اور سارے علماء بلا تفریق اگر آدمی ایسا کہتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اس کے ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو یہاں پر صحابی نے دفاع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی، اور پھر آپ نے بھی اس سے کہا کہ تم کس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ ہنسی کھیل کر رہے ہو، اللہ اور اس کی کتاب کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول کا مذاق کرتے ہو۔ تو یہ بہت سخت بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کے دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اس پر چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، بولنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ مار پیٹ کرنا شروع کر دیں، آپ کی سلطان وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر گھر میں اولاد اس طرح کی بات کرے، مذاق اڑائے دین کا، تو پٹائی بھی کی جا سکتی ہے اگر وہ بڑا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ راستوں پر سب کی پٹائی کرنا شروع کر دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ ان صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو مقام دیکھ کر ہی انسان کو قدم اٹھانا چاہیے کہ بڑا فتنہ اس سے نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی کا دفاع کیا۔ اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں غدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ وقال رجل این مالک ابن دخشن، کہ مالک ابن دخشن کہاں ہیں؟ فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب اللہ ورسولہ، کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو ذرا بھی محبت نہیں۔ مالک ابن دخشن صحابی ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ کہاں ہیں وہ، تو کسی نے جواب میں کیا کہا؟
منافق ہے وہ، کیا محبت ہے اس کو اللہ اس کے رسول سے؟ کچھ بھی محبت نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تقولوه، یا بعض روایتوں میں ہے لا تقولوه، ایسا مت کہو، ایسا مت کہو۔ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، وہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس میں اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ یہ جو کلمہ وہ پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے نہیں، جیسے منافق کہتے تھے اور پڑھتے تھے، بلکہ اس میں اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ، تو ایسا مت بولو۔ قال بلا، اس شخص نے کہا ہاں ہاں بالکل۔ قال فإنه لا يوافى عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار، آپ نے فرمایا، مزید یہ کہا کہ جو بھی بندہ اس کا حق ادا کر کے قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ امام البخاری نے کتاب استتابۃ المرتدین میں اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر 6938۔ امام مسلم نے کتاب الایمان حدیث نمبر 33 پر اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا لا تقل ذلک، ایسا مت بولو کہ منافق اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لا تقل ذلک الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس میں اس کی رضا، یعنی اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے، تو پھر کیسے کہتے ہو کہ وہ منافق ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا ہے، جبکہ اس کا کلمہ سچا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس حدیث کو بھی امام البخاری نے کتاب الصلاح میں حدیث نمبر 425 پر روایت کیا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی کے دین، اس کے ایمان کے بارے میں یعنی اس پہ تہمت لگائی گئی، ان کے بارے میں ایسی بات کہی گئی کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تو آتا نہیں ہے یہاں پر، اس کے تو تعلقات کسی اور سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بات جب کہی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ آپ نے فوراً لوگوں کو وہاں پر ٹوکا، مت بولو ایسا، لا تقل ذلک، ایسا مت بول، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ وہ اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس میں اس کا مقصود اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں؟ تو آپ نے فوراً ٹوکا۔ اس حدیث کی شرح میں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفیہ ان من رمى احدا بنفاق وذکر سوء عملہ، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی انسان پر نفاق کی تہمت لگائی جائے اور برائی کے ساتھ اس کے برے عمل کا ذکر کیا جائے، اس کا عمل یعنی اس کی برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، فإنه ينبغي أن ترد غیبته، تو ضروری ہے، مناسب یہی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس پر سے تہمت کو ہٹایا جائے، اس کا دفاع کیا جائے، وَيُذْكَرَ صَالِحَ عَمَلِهِ، اور اس کے اچھے عمل کو ذکر کیا جائے۔ آپ کی یعنی آپ کے سامنے کسی مسلمان کی جس کو آپ جانتے کہ اچھا انسان ہے لیکن کمیاں بھی اس میں ہو سکتی ہیں، یا جھوٹے طور پر اس پر کوئی تہمت لگائی جائے، اس کی دینداری ہی کو مجروح قرار دیا جائے، وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو دینی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے دین پر تہمت لگائی جائے، اس کو بے دین ثابت کیا جائے، حتیٰ کہ اس کے ایمان کے بارے میں بات ہونے لگے۔ اگر آپ کی موجودگی میں ایسا ہوتا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں، آپ پر واجب ہے یہ کہ آپ اس کا دفاع، نہیں ایسا نہیں ہے، تم اس کو منافق نہیں بول سکتے، مسلمان ہے وہ، ایسا کیسا بول رہے اس کے بارے میں، نہیں بول سکتے، دیکھو اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا ہے، تو اس کا دفاع کیا جائے، اور اگر کوئی آدمی اس کے برے عمل کو ذکر کر رہا ہے تو آپ اس کے اچھے عمل کو ذکر کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، منافق بولنے والے کو منع کیا، اور آپ نے کہا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ بولتا ہے نا اور اللہ کے لیے بولتا ہے، تو آپ نے ان صحابی کے اچھے عمل کو ذکر کیا جو ان کے ایمان اور ان کے دین کی دلیل تھا۔ تو یہ فتح الباری میں ابن رجب نے یہ بات کہی ہے اسی حدیث کی شرح میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں صحابہ آپس میں بھی ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، اس میں جو 3 صحابی تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے، تو رہ گئے تھے پیچھے، کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بلغ تبوک، جنگ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل گئے اور یہ پیچھے رہ گئے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر ہی نہیں کیا، میرا تذکرہ نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ فقال وهو جالس في القوم بتبوک، تبوک میں آپ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ میں، تو آپ نے کہا
मा फ़अल काब इब्न मालिक, काब इब्न मालिक कहाँ हैं? काब इब्न मालिक का क्या हुआ, कहाँ है वो? क़ाल रजुलुम मिन बनी सलमा, बनु सलमा के एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह हबसहु बुरदाहु वन्नज़रु फ़ी इत्फ़ैहि, उसकी चादर ने उसे रोक लिया और दाएं बाएं अपने कंधों को देखने ने उसको रोक लिया। हबसहु बुरदाहु वन्नज़रु फ़ी इत्फ़ैहि, यानी वो हमेशा लिबास में इसमें उसमें अपनी इसमें अकड़ में लगा रहता है नऊज़ुबिल्लाह, और उसने उसको ज़ीनत के शौक़ ने उसको रोक लिया। फ़क़ाल लहु मुआज़ इब्न जबल बिअस मा क़ुल्त, मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ मौजूद थे मजलिस में, कहा कैसी बुरी बात कहता है, बिअस मा क़ुल्त वल्लाहि या रसूल अल्लाह मा अलिमना अलैहि इल्ला खैरा, नहीं अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, हमने उनमें खैर के सिवा कुछ नहीं देखा। फ़सकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तो इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने किताबुल मगाज़ी में हदीस नंबर 4418 और इमाम मुस्लिम ने तौबा में यानी किताब तौबा में इसको रिवायत किया है, हदीस नंबर 2769 2769। इस हदीस से मालूम होता है कि एक शख्स ने काब इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक बुरी बात कही। वो तो अपने कपड़ों में ही लगा हुआ है, वो तो अपनी जीनत में ही लगा हुआ है और वो अपने घमंड में पड़ा हुआ है, इस तरह की बात कह दी। इसी वजह से रुक गया, वो नहीं आ सका, वो जंग में वहीं पड़ा हुआ है, वो अपनी दुनिया की चीज़ों में ज़ैब व ज़ीनत में। उन्होंने कहा बहुत बुरी बात कहता है। मुआज़ इब्न जबल ने उसको टोक दिया, बुरी बात कहता है तो ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, अल्लाह के रसूल उनमें हमने भलाई ही देखी है, हम उनके बारे में जो कुछ जानते हैं इससे यही साबित होता है कि वो एक अच्छे इंसान हैं, ऐसा नहीं है उनके बारे में बात ठीक नहीं है। तो फ़ौरन दिफा किया। आज हमारे यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हम बोलने वाले के दुश्मन नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बोलते हम लोग? कोई आदमी किसी की बुराई अगर करे आपके सामने, ठीक है, अगर वो जालिम जाबिर है और आप बोलेंगे तो आपके लिए भी ख़तरा हो जाएगा, ये और बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी आम मजलिसें हैं, दोस्तियाँ हैं, मोहब्बतें हैं, ताल्लुक़ात हैं, कभी बिज़नेस की वजह से हैं, कभी रिश्तेदारियों की वजह से हैं, कभी दोस्तियाँ हैं बस ऐसे ही, कभी दीनी मजालिस हैं। और कोई आदमी किसी की इज़्ज़त उछालता है और उसके बारे में तोहमत लगाता है, गलत बोलता है उसके बारे में, इस तरह से उसका ज़िक्र करता है कि उसकी इज़्ज़त, उसका एतमाद ख़त्म होगा, जबकि हकीकत में वो इंसान ऐसा नहीं है, या उसमें कमी है तो हल्की मामूली थी लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया गया, जिससे एकदम ही वो गैर मोतबर हो जाए और वो मुसलमान अपना दिफा करने के लिए उस मजलिस में मौजूद नहीं है। सब के सब चुपचाप उसको सुनते रहते हैं, किसी में हिम्मत पैदा नहीं होती कि नहीं भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो अच्छा इंसान है, कमियां हर एक में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा वो नहीं है, इतनी बड़ी गलती उसकी नहीं है, खामखा उसको बड़ा चढ़ा के मत बोलो। नहीं बोलता आदमी। क्यों नहीं बोलता है? इसलिए कि मजलिस का मूड ख़राब क्यों करूँ मैं? सब लोग इसी में नशे में हैं कि किसी की बुराई की जाए। भाई सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मैं इस मतलब माहौल को क्यों ख़राब करूँ? मैं क्यों सब में नेक बनूँ? मैं क्यों लोगों को रोकूं? चलने दो, चल रहा है तो एंजॉय कर रहे हैं तो करने दो। बाज़ औक़ात इस तरह की बात होती है, किसी भी मुसलमान की इज़्ज़त उछाली जाए और हम खामोश रहें, अच्छी बात नहीं है। शफ़क़त से, मोहब्बत से, नरमी से, अदब से, जैसा भी हो आदमी बोले, बेहतर है कि हम ना बोले, ऐसा नहीं है हम लोग ज़्यादा ही बोल रहे हैं, ठीक है। और खामखा वो आदमी अपने दिफा के लिए मौजूद नहीं है, वो अपने डिफेंस के लिए मौजूद नहीं है। हो सकता है कोई और वजह हो सकता है कोई उज़्र हो, या हो सकता है बात ही गलत हो, ख़बर ही गलत हो, कुछ भी हो सकता है। क्या आप ऐसा पसंद करेंगे कि आपके बारे में बोला जाए और आप वहाँ दिफा के लिए मौजूद ना हो और ऐसी तोहमत आप पर लगाई जाए जो आपने नहीं किया है? अपने बारे में जब आदमी सोचता है तो बहुत हसास हो जाता है। दूसरों की इज़्ज़तों का जब मामला आता है तो आदमी लापरवाह हो जाता है। लेकिन ये लापरवाही क़यामत के दिन बहुत महंगी पड़ेगी। ये लापरवाही क़यामत के दिन बहुत महंगी पड़ेगी। अपने भाई का साथ उसने दुनिया में छोड़ा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका साथ छोड़ देगा। उस वक्त एहसास होगा कि काश मैंने मुसलमान की इज़्ज़त का दिफा किया होता। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यहाँ पर एक और मसला ज़िम्नन आता है, इंशाअल्लाह उसको भी हम देख लेंगे। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़युस्तफ़ादु मिन ज़ालिका अन्नल वाजिब अलल इंसानी इज़ा समिअ मन यग़ताबु अहदन अन यकुफ़्फ़ ग़ीबतहु, कि इस हदीस से बात मालूम होती है कि एक मुसलमान पर, एक इंसान पर ये बात वाजिब है, लाजिम है
کہ جب کسی کی غیبت اس کی موجودگی میں کی جائے اور وہ سنے اس کو تو اس کی غیبت سے اس کو روک دے۔ وَأَن يَسْعَى فِي إِسْكَاتِهِ، کوشش کرے کہ اس غیبت کرنے والے کو چپ بٹھائے۔ اما بالقوة اذا كان قادرا، قوت سے اس کو روک دے اگر قادر ہو تو، كأن يقول اسكت اتق اللہ خف اللہ، واما بالنصیحة المؤثرة، یعنی ڈانٹ کے اس کو روک دے، خاموش ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اس کو تنبیہ کرے، قوت سے اس کو روکے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر وَإِمَّا بِالنَّصِيحَةِ الْمُؤْثِرَةِ، یا پھر اچھی مؤثر، یعنی ایسی مؤثر طریقے سے اس کو نصیحت کرے، اچھے طریقے سے نصیحت کرے۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَيَتْرُكُ الْمَكَانَ، اگر وہ ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس جگہ سے اٹھے اور چھوڑ کے نکل جائے، اس مجلس کو چھوڑ کے نکل جائے۔ یغتاب فیہ الجالسون اہل الخیر والصلاح، جس مجلس میں لوگ خیر اور نیک اور صالح لوگوں کی غیبت کر رہے ہوں، اچھے لوگوں کی غیبت جس مجلس میں کی جائے، ایسی مجلس میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، بیٹھا نہیں جاتا ایسی مجلس میں۔ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَوَّلًا أَن يُدَافِعَ، ایسے انسان پر جو اس مجلس میں ہے جس میں نیک لوگوں کی غیبت ہو رہی ہے، اس پر واجب ہے کہ ان کی مدافعت کرے، ان کو ڈیفینڈ کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ أَن يُغَادِرَ، اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ وَإِلَّا كَانَ شَرِيكًا لَهُمْ فِي الْإِثْمِ، اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو ان کے ساتھ گناہ میں یہ بھی شریک ہوگا، یہ بھی شریک مانا جائے گا کہ یہ موجود تھا لیکن اس نے دفاع ان کا نہیں کیا۔ شرح ریاض الصالحین میں حدیث نمبر 1530 کی شرح میں شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے۔ آج آپ دیکھیے سیاست کے شیدائی بیٹھے بیٹھے امت کا حال درد اور بیان جب کرتے ہیں، سب سے پہلے تیر چلاتے ہیں کس پہ؟ علماء پہ، اسی کے ساتھ حکام پہ۔ اس کو اگر گدی پہ بٹھایا جائے فتویٰ کی، یا اسی کو حکومت کی گدی پہ بٹھایا جائے تو ایک چھوٹی سی گلی بھی نہیں سنبھال سکتا ہے، اور گلی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا، یہ گھر میں اس کی حکومت نہیں چلتی ہے، لیکن باہر پوری دنیا کی حکومتوں کے بارے میں بولتا ہے، حکام کے بارے میں بدزبانی کر کے لوگوں کو حکام سے دور کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ علماء جو ان حکام کی تائید کریں یا ان حکام کے ماتحت ہوں، کسی نہ کسی منصب پر ہوں، افتاء پر یا کسی طرح سے، جیسے سعودی وغیرہ میں ہیں، فوراً ان لوگوں کے بارے میں زبان درازی کرنے لگتا ہے کہ یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو بزدل لوگ ہیں، یہ ایسے اور ایسے ہیں، یہ پیٹرو ڈالر والے علماء ہیں، یہ دینار و درہم والے علماء ہیں، یہ حیض و نفاس والے علماء ہیں، ان کو کیا معلوم امت کا حال کیا چل رہا ہے، یہ تو اپنے راحتوں میں مگن ہیں۔ جبکہ حال اگر دیکھا جائے تو اس کی زندگی میں ساری خرافات اور محرمات ہوں گی، اس کی خود زندگی کے اندر عیاشی ہوگی، اس کی خود زندگی میں ہوگی عیاشی، اور وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ کم کھا کے، کم پی کے، کم پہن کے جی رہے ہوں گے، لیکن یہ ان سے زیادہ یعنی عیاشی کی زندگی جیتے ہوئے ان سے زیادہ آسانی کے ساتھ جی رہا ہوگا، لیکن بڑی بڑی باتیں کرے گا جب چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا۔ کسی ایک پڑوس کے مسلمان کو کبھی اس نے کھانا یا کپڑے یا کچھ اس طرح کی چیز بھی نہیں، اس کے گھر کی فیس بھی نہیں بھری ہوگی، لیکن پوری امت کا درد دکھائے گا، اور اس کے لیے اپنے جذبات کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے کیا کرے گا؟ علماء کو اور حکام کو نشانہ بنائے گا، اور باقی لوگ چپ چاپ سنتے رہیں گے، ہاں میں ہاں ملیں گے، ہاں نا دیکھو ایسے ہیں، ہاں دیکھو کیا حال چل رہا ہے، وہاں کا حاکم ایسا، یہاں کا حاکم ایسا، وہاں کا حاکم ایسا۔ تو اپنے گھر کا حاکم ہے تو کتنا صحیح ہے، یہ بھی تو دیکھ، تو بھی تو حاکم ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اسی حدیث میں آپ نے امام کے بارے میں بھی کہا، اسی حدیث میں آپ نے گھر والوں کے بارے میں بھی کہا، آپ جا کے دیکھ لیجئے، ایک ہی حدیث ہے، اس میں مسلمانوں کے حاکم کے بارے میں بھی ہے کہ اس سے پوچھ ہوگی اس کی رعایا کی، اور گھر کے مالک کی بھی، گھر کے بڑے کی بھی، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کیونکہ وہ بھی مالک ہے گھر کا، وہ بھی حاکم ہے گھر کا۔ تو اب دیکھ لیں کہ اس سے اس کی پوچھ ہوگی تو اس سے تیری، تو اس سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن تو اس کے بارے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اپنے گھر کی حکومت کے بارے میں اتنا زیادہ فکر تجھ کو نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ کے بارے میں کوئی لب کشائی کر رہا ہو، حضرت معاویہ کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، یا کسی اور صحابی کے بارے میں، حضرت مغیرہ کے بارے میں، یا عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں، یا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے بارے میں، یا کسی اور صحابی کے بارے میں
یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جیسا کہ عام طور سے شیعہ کا شیوا ہے کہ ان کو کھانا ہضم نہیں ہوگا جب تک کہ صحابہ کو برا نہیں کہیں گے. تو یہ اور محرم کے مہینے میں آپ دیکھیے زبانیں دراز ہو جاتی ہیں، اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ پر لعن طعن ہوتی ہے. تو مسلمان کے سامنے اگر یہ بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ جائیں وہاں پہ امام باڑے میں جا کے دیکھتا ہوں میں کیا ہو رہا وہاں پہ، آپ کو ضرورت نہیں جانے کی، ایسی مجالس میں جانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ میں بیٹھنے والا اگر صحابہ پر طعن کرتا ہے کہ حضرت معاویہ دیکھیے ایسا کیے، حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیے، فلانے نے ایسا کیوں، حضرت علی نے ایسا کیوں کیے، ایک آدمی اگر صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے آپ کو فوراً ٹوک دینا چاہیے، نہیں تو آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اذا ظہر مبتدع یقدح فیہم بالباطل فلا بد من الذب عنہم. اگر کوئی بدعتی صحابہ کے بارے میں باطل طور پر کوئی قدح، کوئی ان کی یعنی ان کی کردار، ان کی شخصیت پر کوئی یعنی قدح کر رہا ہو، کوئی ان کو یعنی برائی ان کی کر رہا ہو، فلا بد من الذب عنہم، لازم ہے کہ ان کی طرف سے آدمی دفاعی بات کرے، ان کو ڈیفینڈ کرے. وذکر ما یبطل حجتہ بعلم وعدل، اور ضروری ہے کہ علم کی بنیاد پر اور انصاف کے ساتھ، یہ نہیں کہ گالی بکنے لگے، اور وہ گالی دے رہا ہے تو آپ بھی گالی دینے لگیں، یا وہ بری بات کر رہا ہے تو آپ ایک دم آپے سے باہر ہو کر ایک دم گندی باتیں کرنے لگ جائیں اس کے خلاف، نہیں، بلکہ علم اور عدل کی بنیاد پر اس کی بات کا رد کیا جائے، اس کو غلط ثابت کیا جائے. تو یہ بھی دین کے اندر ضروری ہے کہ عام انسانوں کی عزت اپنی جگہ ہے، لیکن صحابہ کی عزت، علماء کی عزت، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کے اہل بیت کی عزت، امہات المؤمنین کی عزت، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی ہو، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ علم اور عدل کی بنیاد پر صحابہ کا دفاع کرے. منہاج السنۃ النبویہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254 پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے. اسی طرح سے علامہ الطحاوی، امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم، علماء سلف پہلے اور بعد والے سارے علماء، من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر، سارے کے سارے تابعین میں سے بھی جو اہل خیر ہیں، اہل خیر و اثر ہیں، یعنی آثار کے جاننے والے، خیر ان کی زندگی میں تھی اور فقہ ان کے پاس تھا، اور ان کے پاس گہری سمجھ تھی، گہری یعنی باریک بینی ان کے پاس تھی. لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا ذکر اچھے طریقے سے ہی کیا جانا چاہیے. سارے سلف کا، ائمہ اربعہ ہوں یا ان سے پہلے کے اور بھی علماء ہوں، سلف ہوں، تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، ان کا جو تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ ہمیشہ اچھے طریقے سے ہی ہونا چاہیے. لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرہم بسوء فہو علی غیر سبیل، جو ان علماء کا برے طور پر ذکر کرے، برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، تو ایسا انسان صراط مستقیم پر نہیں ہے. فہو علی غیر السبیل، السبیل اللہ والا راستہ، صراط مستقیم، وہ آدمی صراط مستقیم پر نہیں، وہ بھٹکا ہوا آدمی ہے. تو سلف میں اہل علم کا تذکرہ کرتے وقت بھی انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ محدثین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کیا کر دیا ان لوگوں نے، اتنی ساری کتابیں لکھ دیں، یہ صحیح یہ ضعیف، پریشان کر دیا امت کو. محدثین کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے کتابیں لکھیں، تحقیق کی، سندوں کو محفوظ رکھا. اگر سندوں کو یاد نہیں رکھتے، اس کو آپ فضول سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے یہ کرنے کی، لیکن انہوں نے محفوظ رکھا تاکہ آج کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے آیا کہاں سے، یہ لکھ دیا محدثین نے اپنی طرف سے. انہوں نے سندوں کو محفوظ رکھا تاکہ آج بھی کوئی آدمی جان سکے کہ یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی، محدث تک اس حدیث کو پہنچنے کا وسیلہ ذریعہ کیا ہے، کون اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے. آج انہوں نے اتنی محنت کی. اب کوئی آدمی جاہل کھڑا ہو کے کہے کہ ہمارے قرآن کافی، کیا ہے محدثین کی ساری چیزیں، ہم کو نہیں چاہیے حدیث، اور کیا خام خواہ وقت ضائع کر دیا اس طرح سے. یا فقہا کے بارے میں آدمی کہنے لگے
فقی مسائل استنباط کی کیا ضرورت تھی؟ بس قرآن و حدیث کافی ہمارے لیے، ان کے فتووں کی کیا ضرورت ہے ہم کو؟ جاہل آدمی ہے یہ، تو کیوں فتویٰ دے رہا ہے ان کے بارے میں؟ تیرا بھی تو فتویٰ غلط ہوا، تو بول رہا کیوں ہے؟ قرآن و حدیث بس ہو گیا نا، تو کیوں بول رہا ہے؟ جب ان کا بولنا غلط ہے تو تیرا بولنا کیسے صحیح ہے؟ تو بہت سارے لوگ اکثر جس چیز کی تردید کرتے ہیں خود اس میں واقع ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس سے دوسروں کو روک رہے ہیں، تو یہ جاہل لوگ ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات کا رد ہونا چاہیے، لیکن علم کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ ہم خود ظلم کے جواب میں ظلم کرنے لگ جائیں اور جہل کے جواب میں جہل کے شکار ہو جائیں، نہیں، بلکہ علم اور عدل، جہل اور ظلم نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ مسلمان کا دفاع اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ اہل بدعت کے بارے میں نہیں ہے، اہل بدعت کے بارے میں نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک انسان جس نے امت کو گمراہ کیا ہو، عقیدے کا بگاڑ اور اسی طرح سے ہر اعتبار سے لوگوں کو بد اخلاقی میں مبتلا کیا ہو، اگر کوئی ایسا آدمی ہے، اب آپ کہیں کہ نہیں بھائی اس کے بارے میں برا مت بولو، کوئی آدمی کہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں، اس کے پاس مت جاؤ، اس کی مجلس میں مت بیٹھو، وہ گمراہ ہے، وہ لوگوں کو غلط باتیں سکھاتا ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہے اور وہ قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے، حدیثوں کے غلط معنی بتاتا ہے، اس کے منہج میں بگاڑ ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کرنے لگے تو دوسرا آدمی اس کو روک دے، نہیں ایسا مت بولو، وہ مسلمان ہیں، مسلمان کی عزت بہت محترم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اہل خیر ہیں۔ آپ نے سنا امام الطحاوی کا قول، لیکن جو انسان امت کے لیے ضرر پیدا کرتا ہے، ایسا انسان جو امت کو گمراہ کرتا ہے، یا ایسا انسان جو امت کے لیے نقصان پیدا کرتا ہے مادی اعتبار سے ہی، ایسے انسان کے سے لوگوں کو خبردار کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ یا کوئی آدمی دیکھے کہ کوئی آدمی گھر گھر چوری کرتے پھر رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بولنے لگے بھائی وہ آدمی اچھا نہیں ہے، آپ خیال رکھیے، آپ کی مسجد میں دکھتا ہے، آپ کے بازار میں گھروں میں دکھتا ہے، تو دیکھو غلط ہے آدمی۔ یا کوئی آدمی ایسا ہے جو دہشت گردی والا ہے، اب کوئی آدمی لوگوں کو بھڑکاتا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ الگ سے بیٹھ کے لوگوں کو غلط راستے پر لے جاتا ہے، اور آپ خاموش ہیں، کوئی آدمی اس کے بارے میں بولنے لگے تو کہے نہیں بھائی مسلمان ہیں، اس کی عزت آپ کیوں خراب کرتے ہو؟ نہیں، چاہے دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کریں۔ اس بارے میں یہ قانون نہیں ہے کہ مسلمان کا دفاع کیا جائے، بشرطے کہ یہ ضروری ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کھودنے کریدنے لگیں، جو معاملہ امت سے جڑا ہے اس میں اس کی جو برائی ہے اس پر آپ گفتگو کریں، تو یہ بھی ضروری ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے ضمن میں، کہتے ہیں ففی هذا الحدیث الحث على الرد عن ارض اخیک، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اور ترغیب ہے کہ اپنے بھائی کی عزت پر آنچ آئے تو اسے اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ وہذا یحتاج الی تفصیل، لیکن اس میں کچھ تفصیل بھی ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے۔ فإنه اذا كان الرجل الذي جعل الناس يتحدثون به، کہ اگر آدمی ایسا ہو جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، وہ ایسا ہو کیسا ہو؟ صاحب بدعت او صاحب فکر منحرف، اگر وہ بدعتی ہو یا منحرف فکر کا حامل ہو، غلط آئیڈیالوجی والا ہو، تو کہتے ہیں وذکر فی المجلس فلا ترد عنہ، اگر اس کی برائی کا ذکر مجلس میں آتا ہے تو تم اس کو ڈیفینڈ مت کرو۔ ایک گمراہ آدمی اگر اس کا تذکرہ کوئی کرتا ہے اور اس کی گمراہی بتاتا ہے تو اس کا تذکرہ ہونے دو، اس کو روکو مت، اس کو ڈیفینڈ مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس کا دفاع کیا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ صحیح آدمی ہے، اور پھر اس سے عقیدہ، اس سے علم، اس سے منہج اور سب کچھ لیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے بعد بھی دوسروں کو گمراہ کریں گے، اس تک لے جانے والے بنیں گے۔ تو اہل بدعت کا رد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان کا ڈیفینڈ کیا جائے اگر کوئی ان پہ رد کر رہا ہے تو۔ یہی جہالت ہے موجودہ دور میں۔ بہت سارے لوگ اگر جب کوئی عالم علمی شخصیت ہے اگر کہے کہ فلاں گمراہ ہے، لوگوں کو متنبہ کرے، خبردار کرے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کرنا چاہیے، اور کسی کی عزت نہیں یہ کرنا چاہیے، کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے، کسی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہی آدمی جب اس کی جگہ اگر زمین کھا جائے، پورے گاؤں میں وہ بولنا شروع کر دے گا۔ ذاتی نقصان جب تک نہیں ہوتا تب تک کہ انسان جاگتا نہیں ہے۔ تو بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے،
لیکن واقعی حق پر جمنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا نقصان آپ کے نقصان سے بڑا ہے۔ آپ کی جائیداد کوئی کھا جاتا ہے، برا ہے، لیکن جو آدمی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ پوری امت کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کے بارے میں خبردار کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ کو تکلیف صرف آپ کی وجہ سے ہو اور دین کی وجہ سے نہ ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر خرابی ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں، جن میں ایک بات یہ ہے کہ مسلمان کا دفاع کرنا چاہیے، اور کسی خاص طور سے سلف کے بارے میں، علماء کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، محدثین و فقہا کے بارے میں، پھر اس سے بڑھ کر صحابہ کے بارے میں، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، دفاعی بات کرنا چاہیے۔ اور یہ آگے ہوگا۔ ایسے دور میں ہم ہیں کہ جس میں میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور ہر آدمی کھڑا ہو کے کچھ نہ کچھ بولتا رہے گا، مسلمانوں میں سے بھی، غیر مسلمانوں میں سے بھی۔ غیر مسلم تو بولیں گے، مسلمانوں میں سے بھی بعض جہلا ائمہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں بولیں گے، اور غیر مسلموں میں سے تو اور بھی آگے بڑھیں گے، وہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ علمی سطح پر دفاع کریں۔ علمی سطح، یہ نہیں کہ ہر آدمی بولنے لگے، ٹھیک ہے اپنی اپنی مجلس کے دائرے میں آپ بول سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات دفاع کرنے والے خود علم والے نہیں ہوتے ہیں، وہ میڈیا میں آ کے ایسا دفاع کرتے ہیں کہ اور زیادہ نقصان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے جو معاملات ہیں، خاص کر کے میڈیا میں آ کے بولنا، وہ آدمی بولنا چاہیے جس کے پاس اتنا گہرا علم ہے، اور وہ اتنا اچھا رد کر سکتا ہے کہ بالکل باطل ٹوٹ جائے، یہ نہیں کہ آپ ہی فریکچر ہو جائیں اس کو توڑنے میں۔ تو بعض اوقات باطل کا مقابلہ کرنے والا خود کمزور ہوتا ہے، اور وہ اس کا مقابلہ کر کے اس کو اور زیادہ اوور کانفیڈنٹ کر دیتا ہے، اس کو اور زیادہ طاقت دے دیتا ہے، اور لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں ہر آدمی کو نہیں بولنا چاہیے، انہی کو بولنا چاہیے جن کے پاس گہرا علم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 11 ہم نے 10 اور 11 دیکھی، اب آگے بڑھ کے ہم حدیث نمبر 12 دیکھیں گے، جس میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ، اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ صدقہ دینا انسان کے مال میں کمی نہیں پیدا کرتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ جب ایک بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے معاف کرنے سے اس کی عزت کو بڑھاتا ہی ہے، اس کی عزت کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ جب بندہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، معاف کرتا ہے، اس نے بے عزتی کی، ستایا، اور اس نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر عزت کو بڑھاتا ہی ہے، گھٹاتا نہیں۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ، اور جو بھی بندہ اللہ کی خاطر تواضع، ہیوملٹی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ تو معاف کرنے والے کی عزت بڑھتی ہے، اور جھکنے والا اونچا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ آئیے ہم تینوں باتیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھا قرض؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھا قرض؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں اور کئی گنا کر کے اس کو لوٹائے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یہ اللہ ہی ہے جو تنگی اور وسعت پیدا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو تنگ کر دیتا ہے رزق کو، اور اللہ ہی ہے جو اس کو وسیع کر دیتا ہے۔ والیہ ترجعون، اور پلٹ کے تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، حلال مال میں سے اچھی نیت کے ساتھ میں اچھے سلیقے سے قرض دے، اللہ کو قرض دے، اللہ کے دین کے لیے اللہ کی بتائی ہوئی راہوں میں خرچ کرے۔ اس کو قرض کیوں کہا گیا؟ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اس کو قرض اس لیے کہا گیا، قرض کے مشابہ اس کو قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرض آدمی کسی کو دیتا ہے تو واپس اس کا حق ہوتا ہے کہ لے، اسی طرح سے اس کو یقینی طور پر ملتا ہے واپس۔ تو جو آدمی دنیا میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرض کی طرح لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا۔ لیکن لوٹائے گا کیسا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے لوٹائے گا، جتنا لیا تھا اتنا ہی نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 بلکہ کئی گنا اور بڑھا کے اس کو دے گا۔ تو یہاں پر جو کمی کا ذکر ہوا ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں، یہ مجموعی طور پر بات ہے کہ دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور بڑھا کے لوٹائے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں، اس کے لیے بڑھائے، دینے والے کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہت ہی شرف والا، عزت والا رزق ہے۔ تو یہاں پر بھی سورۃ الحدید میں آیت نمبر 11 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں، بڑھاتا ہے، کئی گنا کر کے اس کا اجر دیتا ہے۔ تو ظاہر یہ کہ یہ اجر سے متعلق ہے۔ بظاہر حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے، آیتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کا اجر دے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتصدق احد بتمرة من کسب طیب، جو بھی انسان حلال پاکیزہ کمائی میں سے کھجور کے برابر بھی، تمرتن ایک کھجور بھی اگر صدقہ کرے، حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے اللہ تعالیٰ اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، الا اخذہ اللہ بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کا صدقہ لیتا ہے۔ فیربیہا کما یربی احدکم فلوہ او قلوسہ، تمہارے بچھڑے یا تمہارے جانور کو جیسا تم میں سے کوئی انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے پال پوس کے بڑا کرتا ہے، چھوٹا سا گائے کا، بیل کا، اونٹ کا بچہ تھا اور اس کو چھوٹے سے بچے کو کھلا پلا کے پال کے سنبھال کے اس کی حفاظت کرتے ہوئے بڑا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے صدقے کو، جو چھوٹا صدقہ کیوں نہ ہو، کھجور کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے۔ حتی یکون مثل الجبل او اعظم، یہاں تک کہ وہ کھجور جیسا صدقہ جو ہوتا ہے اتنا چھوٹا، بڑھتے 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 کتنا ہو جاتا ہے، وہ پہاڑ یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ امام البخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 1410، صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1014، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کر کے اپنے پاس اس کو کئی گنا کر کے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر بھی یا اس سے زیادہ اجر اس کو ملتا ہے۔ مال سود سے نہیں بلکہ زکوٰۃ سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم، یعنی وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، تم جو بھی سود دیتے ہو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مالوں میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے، پنپتا نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، ہاں جو زکوٰۃ تم دیتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھاتے ہیں۔ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 39 ہے، 39۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں، یہ دنیاوی بات کہی جا رہی ہے، اخروی نہیں، بلکہ سود کے مال کے بڑھنے کے لیے تم دیتے ہو سود، ان کا مال بڑھتا ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اور جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھاتے ہیں،
بظاہر یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑھتا ہے، اور حدیثیں بھی بتاتی ہیں کہ صدقے سے نہ صرف یہ کہ آخرت میں بڑا اجر ملتا ہے اور کئی گنا بن کے ملتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی بڑھتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سورہ سبا آیت نمبر 39۔ جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، دین کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کی بتائی ہوئی راہ میں خرچ کرتے ہو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتا ہے، واپس دے دیتا ہے، واپس کر کے تمہارے رزق میں بڑھا دیتا ہے۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ دنیاوی وعدہ ہے، اور علماء نے کہا کہ یہ مشاہد ہے کہ انسان جب خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور غیب سے اس کو رزق دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے النفقات میں حدیث نمبر 5352 اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 993 پر 993 پر ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تو دنیا میں خیر کے کاموں میں لگا، میں تجھے اور دوں گا۔ تو انسان جب خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا مال گھٹتا نہیں۔ بظاہر اس وقت تو دکھائی دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس 1000 تھے تو ابھی میں 100 دیا تو میرے پاس 900 رہ گئے، دکھنے میں دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جب لوٹاتا ہے تو بڑھ کے اس کے پاس آتا ہے، تو گھٹا نہیں نا۔ جیسے تجارت میں لگا کہ بڑھا کے لیتا ہے تو گھٹا بولتا ہے اس کو نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے جب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی واپس بڑھا کے اس کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر دن جس میں اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں، الا ملکان ینزلان، تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، ایک فرشتہ ندا لگا کے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو اس کا بدل دے، جو اس کا خرچ ہوا نکل گیا اس کی تھیلی میں سے، جیب میں سے مال، اے اللہ اس کے بدلے اور اس کو دوسرا مال دے۔ اعطی منفقا خلفا، خلف اس کے بعد ملنے والی چیز۔ ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا، دوسرا فرشتہ کیا پکارتا ہے؟ دعا کرتا ہے اے اللہ مال کو حقدار سے روک کے رکھنے والے، مال کو روک رکھنے والے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو تباہ کر۔ ظاہر بات ہے روک کے رکھنا کس سے؟ جس کی نصرت کرنا، جس پر خرچ کرنا واجب ہو، اس لیے کہ وعید نوافل میں نہیں ہوتی ہے، فرائض میں ہوتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اے اللہ مال کو حقدار سے روک کے رکھنے والے کے مال کو کیا کر؟ تلف کر، اس کو برباد کر۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1442، اور صحیح مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1010 اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں انسان کو خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے بدل ملتا ہے، فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بھی کہی اور حدیث قدسی میں بھی کہی ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں یہ کیوں ابن حجر نے حدیث ذکر کی، تاکہ انسان میں انفاق کا مزاج بنے، کہ ایک انسان نیک ہے، اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر لوگوں پر خرچ کرنے کا مزاج ہو، کنجوس نہیں ہو۔ ہم برے اخلاق میں دیکھ چکے ہیں کنجوسی کتنی بڑی برائی ہے اور کتنی دور تک وہ لے جاتی ہے، لیکن سخاوت، لوگوں کے کام آنا، اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا، یہ اعلیٰ انسان کی خوبی ہے، اس کی صفات میں سے ہے۔ اور سخاوت اور بہادری دونوں ایسے ہوتے ہیں، دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سخی آدمی بہادر ہوتا ہے، بہادر آدمی سخی ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو سخاوت ایک بہت ہی بڑی
چیز ہے. آپ دیکھیے خرچ کرنے والے بنیے لوگوں کے اوپر جن کی ذمہ داری آپ پر ہے. ہاتھ کھولیے, آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی, اندر سے بہادری محسوس ہوگی. سخی آدمی بہادر ہوتا ہے, کنجوس بزدل ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے اور تجربہ کر کے بھی آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. نمبر 2, دوسری بات حدیث میں کیا ہے؟ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے, عزت گھٹاتا نہیں بلکہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. یہ خاص اسی لیے بھی کہا گیا کہ ایک آدمی بعض اوقات سوچتا ہے کہ میں جب تک کہ بدلہ نہیں لوں گا میں مضبوط اور قوی ثابت نہیں ہوں گا. اگر میں نے معاف کر دیا تو لوگ سمجھیں گے بزدل اس لیے معاف کر دیا, بدلہ نہیں لے سکتا تھا اس لیے معاف کر دیا, اور وہ اپنی عزت کو کم ہوتا دیکھ کر معاف نہیں کرتا. لیکن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. عقل میں جو بات آ رہی وہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے جو اس کی جان و مال کو یا اس کی عزت کو خصوصاً نقصان پہنچائے, جب وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس کی عزت کے بڑھنے کا. ظاہری اسباب چاہے اس کے خلاف دکھائی دیتے ہوں, لیکن ان الامر من ہا ہنا, فیصلہ اوپر سے آتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عزت کے فیصلے اس کے لیے ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتا ہے. لیکن یہاں پر عفو کے معنی کیا ہے؟ معاف کرنا ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں معاف کرنا ہے کیا؟ معاف کرنا یہ ہے, اس تعلق سے دیکھتے ہیں کیا ہے. الجوہری کہتے ہیں یقال عفوت عن ذنبه یا عفوت عن ذنبه اذا ترکتہ ولم تعاقبہ. کہتے ہیں کہ تو نے کسی کے گناہ کے ساتھ گناہ کے معاملے میں عفو کا معاملہ کیا, کہ تو نے کسی کے گناہ پر غلطی پر اس کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا. اذا ترکتہ ولم تعاقبہ, جب تو اسے چھوڑ دے اور سزا نہ دے. یعنی معاف کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی غلطی کرنے والے, نقصان پہنچانے والے, تکلیف دینے والے کو انسان چھوڑ دے اور اس کو اس کی غلطی پر سزا نہ دے. سزا نہ دینا معافی ہے, اس کو یاد رکھیے. سزا نہ دینا, چھوڑ دینا معافی ہے. اسی طرح سے خلیل کہتے ہیں, یہ سب عربی زبان کے ماہرین ہیں, وَكُلُّ مَنِ اسْتَحَقَّ عُقُوبَةً فَتَرَكْتَهُ فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهُ. ہر وہ انسان جو سزا کا مستحق ہو چکا تھا, سزا کا حقدار ہو گیا تھا, پھر تو نے اسے چھوڑ دیا, فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهُ, تو نے اس کو اگر چھوڑ دیا, سزا نہیں دی جبکہ وہ مستحق تھا سزا کا, تو نے اس کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا, ایسا کہا جاتا ہے. تو عفو کا مطلب ہوتا ہے سزا نہیں دینا, چھوڑ دینا. اس میں ترک کے معنی پائے جاتے ہیں. مقایس اللغہ میں یہ بات موجود ہے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں یعنی عفو کا لفظ بھی آتا ہے اور مغفرت کا لفظ بھی آتا ہے, کیا دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں الگ ہیں؟ دونوں الگ ہیں. ابو ہلال العسکری کہتے ہیں الفرق بین العفو والمغفرت, معاف کرنا الگ ہے, مغفرت کرنا الگ ہے. کہتے ہیں الفرق بین العفو والمغفرت قد فرق بینہما بأن العفو ترک العقاب علی الذنب. اس میں دونوں میں فرق کیا گیا ہے اس طور پر کہ عفو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سزا نہیں دینا اس کے گناہ پر, اس کی غلطی پر, بس سزا نہیں دینا, یہ عفو ہے. والمغفرت تغطیۃ الذنب بإیجاب المثوبہ. مغفرت کرنا یہ ہے کہ کسی انسان کے گناہ کو ڈھانپ دیا جائے اور اس کو ثواب دیا جائے, اس کو انعام دیا جائے. تو اب مغفرت میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کے گناہ کو معاف تو اپنے آپ آ گیا, بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے, اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے, اس کو عام نہ کیا جائے, کیونکہ غفرہ کا معنی ہی جو ہے ڈھانپنے کے ہوتے ہیں. اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے مغفر ہیلمٹ کو بولتے ہیں اس لیے کہ وہ سر کو ڈھانپ لیتی ہے. تو مغفرت کیا ہے؟ کسی کے گناہ کو ڈھانپ دینا, پردہ پوشی کرنا اس کی, اور بإیجاب المثوبہ, اور اس کو ثواب یقینی طور پر دینا. تو ظاہر بات ہے کہ عفو کا معاملہ الگ ہے اور مغفرت کا معاملہ الگ ہے.
کفار و مشرکین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ عفو کا ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ درگزر کا معاملہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کے ساتھ درگزر کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک کفر کرنے والا بھی گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، دنیا میں سزا نہیں دیتا اس کو، لیکن کیا اس کو ثواب بھی دیتا ہے معاف کر کے؟ نہیں۔ یہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کسی کی مغفرت ہوئی کا مطلب وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کوئی گناہ گار تھا، بہت گناہ گار تھا، ایک فاحشہ عورت، اب وہ گئی جنگل میں گئی، بیابان میں گئی، دیکھا کہ کتا ہے، پانی کی وجہ سے پریشان ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اس کو۔ اب اس عورت نے دیکھا کہ پریشان ہے کتا جانور، پیاسا ہے، اس نے کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلایا۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو کیا مطلب خالی جہنم میں نہیں جائے گی، باہر بیٹھی رہے گی؟ یا اس کا گناہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ ترک کر دیا، اس کو سزا نہیں ہوگی، بس اتنا ہی ہے؟ نہیں۔ مغفرت کا لفظ جب جہاں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سے درگزر کرے گا، اللہ اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو انعام بھی دے گا، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ تو مغفرت ہونا یہ اپنے آپ جنت میں جانا ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں، انسان کے لیے مغفرت کا لفظ اگر آتا ہے تو معاف کر دینا، پردہ پوشی کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ معجم الفروق اللغویہ میں یہ بات ابو ہلال العسکری نے کہی، اس میں مختلف الفاظ جو ایک جیسے ہوتے ہیں اس میں کیا کیا فرق ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں سے سارے الفاظ کو عربی کے جمع کیا ہے۔ عفو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی عفو کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ عفو کا معاملہ کریں، ان کی غلطی پر ان کو سزا نہ دیں۔ یہ وہ صفت ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی بھی صفات میں سے ہے، عفو کا معاملہ کرنا، درگزر کرنا، سزا نہیں دینا غلطی کے باوجود، جبکہ مستحق ہو چکا ہے پھر بھی اس کو چھوڑے رکھنا۔ ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی اسماء اللہ تعالی العفو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العفو بھی ہے۔ یہ واو کی تشدید کے ساتھ ہے، العفو، عفون، وہو فعول من العفو، یہ فعول کے وزن پر ہے، عفو سے بنا ہوا ہے۔ وہو التجاوز عن الذنب وترک العقاب علیہ، کسی کے گناہ سے درگزر کرنا اور اس کو سزا نہ دینا ہے۔ وَأَصْلُهُ الْمَحْوُ وَالطَّمْسُ، کہتے اس کی اصل کیا ہے؟ مٹا دینا، اور یعنی کسی کے جیسے کچھ لکھا ہوا اس کو مٹا دیا، یا کپڑے پر سے نقوش ہے اس کو زائل کر دیا۔ تو عفو کا معنی ہے مٹانا اور زائل کرنا، اس کو مٹا دینا۔ تو کسی انسان کا گناہ ہو، اللہ اس کو مٹا دے اور اس کو سزا نہ دے، یہ عفو ہے۔ نام اعمال سے گناہ مٹا دیا جائے اور اللہ کی طرف سے اس کو سزا نہ ہو، یہ عفو ہے۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ تو بتائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو اس رات میں کیا کہوں، بطور دعا کیا کلمات کہوں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یوں کہے اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، میرے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کر دے۔ تو انسان جب عبادت کرتا ہے لیلۃ القدر میں تو اس میں گھمنڈ پیدا ہونے کی بجائے اس کی نفسیات کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں بہت بڑا کام نہیں کیا تیری عبادت کر کے لیلۃ القدر میں، میرے بہت سارے پاپ ہیں، میرے بہت سارے گناہ ہیں، اللہ میری پکڑ نہ کر۔ یعنی یہاں پر مزاج اس کا یہ ہو کہ اتنی عاجزی اس میں ہو کہ اس کی نگاہ اپنے گناہوں پر ہو، اس عبادت پر نہ ہو جو اس رات میں اس نے کی ہے، بلکہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کو سوچ کے ڈر رہا ہو کہ میں اس لائق ہوں کہ میرے اوپر سزا آنی چاہیے، لیکن میں عبادت کر کے بہت بڑا زبردست نہیں بن گیا، بلکہ میرے کتنے سارے گناہ ہیں وہ باقی ہیں، اللہ چاہے تو میری پکڑ کر سکتا ہے۔ تو وہ عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ حکمت علماء نے بتائی اس دعا کی کہ آدمی کہے گا کہ اب بس
اللہ سزا مت دے، کیوں مانگا؟ اس سے بڑا بھی تو مانگ سکتے تھے، جنت بھی مانگ سکتے تھے، اور کیا نہیں مانگ سکتے تھے؟ یہ کیوں؟ یہ اس اعتبار سے کہ اس رات عبادت کر کے انسان میں اکڑ اور گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی نگاہ اپنی غلطیوں پر ہونا چاہیے، اللہ سے وہ درگزر مانگے۔ امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4423، حدیث صحیح ہے۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں اس حدیث میں فی قولہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث میں، اس قول میں فیہ حث علی العفو عن المسیء، برائی آپ کے ساتھ کسی نے کی ہے، چاہے وہ گھر کا ہو باہر کا ہو، اگر اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، آپ کے جسم کو، آپ کے مال کو یا آپ کی عزت کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، تو اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، ہم اسے معاف کریں، اسے سزا نہ دیں، اس سے بدلہ نہ لیں۔ وعدم مجازاتہ علی اساءتہ وان کانت جائزہ، اور اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم اس کی برائی پر اس کو ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں اگرچہ یہ جائز ہے۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، انتقام اسلام میں کیا ہے؟ جائز ہے، ہاں اس سے زیادہ بدلہ لینا جائز نہیں، وہ ظلم ہے۔ تو اگرچہ انتقام جائز ہے، لیکن اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ انتقام لینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دو۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انتقام لینے سے بہتر کیا ہے؟ معاف کر دو، اور بتایا گیا ہے کہ اس سے عزت تمہاری کم نہیں ہوگی، اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا۔ بدلہ لے کر بڑا بننے کی بجائے معاف کر دو، تم چھوٹے نہیں بنو گے معاف کرنے سے۔ بعض اوقات آدمی سوچتا میں کیوں معاف کروں، میں تو بدلہ لے کے رہوں گا، میں تو اس کو چھوٹا دکھا کے رہوں گا۔ کہا کہ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں مزید معافی کے تعلق سے کیا آیا ہے، اور آخری حصہ اس کا جو رہ گیا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا، انشاءاللہ ہم اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔